اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مقدساتوں میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے کچھ اسباق لے کر اور کچھ درس کے نکات لے کر آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات کسب کرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اور متوجہ ہیں کہ سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے کچھ مطالب اور کچھ گزارشات آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ دنوں سے جو سلسلہ شروع ہوا اس میں ابھی ہم سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اور ترجمہ کے حوالے سے بنیادی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق حاصل کی گئی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز یہیں سے سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کل کی گفتگو میں عرض ہوا کہ متعدد روایات اور متعدد مطالب جو ہیں وہ علماء نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیے، اور تقوی خداوندی کی بات بھی اس آیت میں کی گئی، اللہ کے سمیع اور علیم ہونے کی بات بھی کی گئی، اور پہلے سب سے جو بات ذکر کی گئی، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا واقعات اس آیت کے ذیل میں بیان کیے گئے؟ کچھ واقعات کی طرف کل اشارہ ہوا کہ کہا کہ ممکن ہے یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ہو اور اس واقعے کے بعد آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اتاری ہو۔ کئی مصادیق اس آیت کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے ایک کام کیا تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کو اس کام سے روکا، اور روکنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ اور کئی برادران اہل سنت کے ہاں بھی اور مکتب اہل بیت میں بھی بہت سارے مصادیق اور بہت ساری روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر گفتگو کے اسی ابتدائی مرحلے میں اگر آپ اجازت دیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور قابل غور واقعہ ہے، جس میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو منقول روایت ہے اس کے مطابق، آپ نے اس جملے کو ارشاد فرمایا، آیت کے اس جملے کو شاہد کے طور پہ ذکر فرمایا۔ غزوہ خیبر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ایک یہودی عورت پاک پیغمبر کی خدمت میں شرفیاب ہوئی، اور اس نے ایک گوسفند، ایک بھیڑ وہ لے کے آئی اور کہا کہ یہ میں نے خود اس کو پالا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے میرا یہ گوسفند میں نے پالی ہوئی تھی، اور جب آپ
خیبر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اگر آپ صحیح اور سالم خیبر سے واپس آئیں گے تو یہ گوسفند اور بھیڑ جو میں نے اپنے بچوں کے لیے جس کو پالا ہے یہ میں آپ کو بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کھانا پسند ہے۔ اس وقت جو پاک پیغمبر کی خدمت میں شرف یاب تھے، روایت کے مطابق وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور برا ابن معرور یہ اس وقت وہاں پر تشریف فرما تھے۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ روٹی لے کے آئیں، وہ اس طرح بھنی ہوئی ران کا گوشت لے کے آئی تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ روٹی لے کے آؤ۔ اس دوران کہ جب آپ نے دستور دیا، برا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لقمہ اس گوشت سے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پاک پیغمبر کے ابھی حکم کے بعد کہ جاؤ روٹی لے آؤ، برا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء نے یہ فرمایا، لا تتقدم رسول اللہ، اے برا تو رسول پر سبقت لے رہا ہے، تو رسول پر سبقت کر رہا ہے، اور ابھی رسول اکرم نے، رسول گرامی اسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھایا اور تو نے سرور کائنات سے پہلے یہ لقمہ اپنے دہن میں اٹھا کے رکھ لیا۔ اس نقل کے مطابق اور اس روایت کے مطابق برا نے مولا امیر کائنات سے یہ کہا کہ کیا آپ رسول اکرم کو بخیل تصور کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رسول بخیل ہیں کہ میں نے لقمہ اگر اٹھا کے رسول اکرم سے پہلے اپنے منہ میں رکھ لیا ہے تو رسول پاک ناراض ہو جائیں گے؟ یہ مفہوم روایت ہے، رسول پاک ناراض ہو جائیں گے اور ان کو اس بات پر ناراضگی ہو جائے گی اور ناراض ہو جائیں گے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میرا رسالت مآب کے بارے میں ایسا کوئی تصور اور گمان نہیں ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم رسول اکرم کا احترام کرو، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی گفتگو کے دوران، اپنے عمل اور کردار کے دوران، اپنے کھانے اور پینے کے دوران وہ اپنے آپ کو مقدم کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جائے۔ میں جو تو کہہ رہا ہے وہ رسالت مآب کے بارے میں میرا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سورہ حجرات کی پہلی آیت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مولا امیر کائنات نے کہا نہیں، میرا ایسا کوئی گمان پاک پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تو رسول اکرم کا احترام باقی رکھ، اور ابھی آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف تو تیرا یہ کھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا آقا امیر کائنات نے، کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ احترام پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے تو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت بھنا ہوا لے کے آیا ہے یہ یہودی عورت ہے، یہ یہودی خاتون ہے، اور اگر رسول اکرم تجھ سے پہلے کھا لیں گے تو رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اس لقمے کو اپنے دست مبارک میں لینے کی برکت یہ ہوگی کہ اگر یہ زہر آلود ہوا تو چونکہ رسول اکرم نے پہلے وہ کھانا اٹھا لیا، وہ لقمہ اٹھا لیا، تو رسول اکرم کی برکت سے تو اس سے محفوظ رہے گا اور وہ زہر تیرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ دو چیزیں امیر کائنات نے بیان فرمائی، ایک، احترام پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ سبقت نہ کرو، دو، یہودی خاتون کھانا لے کے آئی ہے، معلوم نہیں اس نے اس میں زہر ڈالا ہو، اور پیغمبر اگر اٹھا لیں گے اور تناول پہلے فرمائیں گے تو پیغمبر کے پہلے تناول فرمانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو اس زہر سے محفوظ رہے گا جو اس نے خیانت کر کے اس کھانے میں رکھا ہوگا۔ اب جب کہ تو نے ایسا نہیں کیا اور پیغمبر سے پہلے یہ کام کر رہا ہے تو تیری سلامتی اور تیری جان کی حفاظت یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول اکرم پہلے لقمہ لے لیتے تو تیری جان کی حفاظت ہو جاتی۔ مولا امیر کائنات اس نقل کے مطابق برا سے یہ باتیں کر رہے تھے، برا نے وہ لقمہ اپنے دہن میں ڈال لیا اور اس کو چبانے کے بعد اس کو کھا لیا، اس لقمے کو تناول کر لیا۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزا کی طرف متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ کھانا کیا ہے، زہر آلود ہے، اور اسی زہر آلود کھانے کے، اس لقمے کے کھانے کی وجہ سے برا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انہوں نے رسول اکرم کے لقمہ اٹھانے سے پہلے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس زہر نے اثر کیا، زہر کے اثر کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
یہاں پر ایک لمحے کے لیے ہم اپنے اسی موضوع کی طرف پلٹیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں جو صاحبان مطالعہ ہے، جو مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ بظاہر تو یہاں پر روایت میں برا ابن معرور کا نام لکھا گیا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ نہ کاتب کی غلطی ہے، یہ برا ابن معرور نہیں ہے بلکہ بشر ہے، بشر ابن برا ابن معرور، بشر ابن برا ابن معرور، برا کا بیٹا بشر جو ہے، اور باپ کا نام جو ہے وہ بیٹے کے نام کی جگہ لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ کیونکہ برا ابن معرور کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ یہ جو داستان تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ یہودی عورت زہر آلود گوشت لے کے آئی تھی، یہ غزوہ خیبر کے بعد کی داستان ہے، جبکہ برا مدینہ ہجرت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور تفصیلات کے لیے سیرہ ابن ہشام کی طرف جو ہے وہ ہمارے سروران گرامی توجہ فرما سکتے ہیں اور تفصیلات۔ بس یہاں پر نام کے حوالے سے بشر ابن برا ابن معرور ہے، اور برا کا نام کاتب کی غلطی ہے، اور کاتب جو ہے وہ اس نے اشتباہ کیا ہے۔ اب اس یہودی خاتون کو اس واقعے کے بعد لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، تو اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کھانے کو، اس گوشت کو، یہ جو بھنا ہوا گوشت میں لے کے آئی تھی، میں نے زہر آلود کیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کیوں تو نے یہ کام کیا؟ یہ یہودی عورت کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ میں میرے کچھ رشتہ دار مارے گئے ہیں، اور میں نے اس وقت اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گی کہ آپ کی خدمت میں زہر آلود کھانا لے کے آؤں گی۔ دو حال سے خالی نہیں ہے، اگر تو محمد دنیا کے حکمرانوں کی طرف ایک حکمران ہے، بادشاہوں کی طرح اور سلطانوں کی طرح ایک سلطان ہے، تو جب میں اسے وہ صرف دنیا کو چاہتا ہے، تخت کو چاہتا ہے اور تاج کو چاہتا ہے، تو میں جب اسے یہ کھانا دوں گی، مسموم کھانا، زہر آلود کھانا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور میں اپنا انتقام اس طریقے سے اس سے لے لوں گی۔ اور اگر محمد دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے، تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ دو چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ اگر حاکم وقت ہے تو زہر آلود کھانے کے بعد مر جائے گا اور میرا انتقام پورا ہو جائے گا، اور اگر وہ بادشاہ وقت نہیں ہے بلکہ خدا کا نبی ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جملہ سن کے ارشاد فرمایا کہ اس روایت کے مطابق کہ صحیح کہہ رہی ہے تو، لیکن یہ قابل غور ہے، یہ ہمارے موضوع سے مربوط مسئلہ ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول اکرم نے فرمایا کہ تو صحیح کہہ رہی ہے، لیکن برا کا مرنا، تیرے اس کھانے کے، زہر آلود کھانے کے بعد برا کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ تجھے مغرور نہ کرے، اس کی وجہ سے تو کسی خیال باطل میں مبتلا نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نے برا کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ کیوں امتحان میں ڈالا ہے؟ چونکہ برا رسول خدا پہ سبقت کر چکا تھا، اس نے صبر نہیں کیا تھا، اور اگر وہ صبر کر لیتا، یہ رسالت مآب سے منقول جملہ ہے، امیر کائنات سے منقول جملہ بھی یہی ہے کہ اگر تو صبر کر لیتا تو اگر کھانا زہر آلود ہو تو محفوظ رہ جاتا۔ پیغمبر خاتم سے منقول جملہ بھی یہی ہے، اس یہودی عورت سے فرما رہے ہیں کہ اگر برا صبر کر لیتا یہاں تک کہ رسول اکرم یعنی میں یہ کھانا کھا لیتا تو اس کی جان محفوظ رہ جاتی۔ پھر اس کے بعد قابل غور روایت ہے مومنین کرام، پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب عمار اور جناب بلال اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو اپنے پاس، اصحاب میں سے کچھ اور لوگوں کو بلایا، اور وہ جو کھانا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کھانے پہ رکھا، وہ جو بھنا ہوا گوشت وہ یہودی خاتون لے کے آئی تھی، پیغمبر خاتم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کھانے پہ رکھا اور یہ جملے اپنی زبان پر جاری فرمائے، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء
وہو السمیع العلیم۔ یہ کلمات آپ نے اپنی زبان پر جاری فرمائے، اس کے بعد اس کھانے پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اب اس کھانے کو کھانا شروع کر دو۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، دوسروں نے بھی یہ غذا تناول کی، یہاں تک کہ سب نے شکم سیر ہو کے وہ کھانا جس کو کھانے کے نتیجے میں برا یا بشر ابن برا ابن معرور کی رحلت ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، ان سب نے شکم سیر ہو کے وہ کھانا کھا لیا۔ یہودی خاتون ابھی تک اس کو قید کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس خاتون کو دوبارہ سے پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، دیکھا اے یہودی خاتون کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر اور دین خدا پہ چلنے والے اصحاب پیغمبر سے اس زہر کے نقصان کو دور کر دیا۔ پیغمبر سے سبقت نہیں کی، پیغمبر کا انتظار فرمایا، پیغمبر نے اس کھانے کو تناول فرمایا، وہ زہر آلود کھانا جو تھا اس کے مضر اثرات سے اللہ نے سب کو محفوظ رکھا۔ یہ یہودی خاتون یہ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا اس یہودی خاتون نے، اب تک میں آپ کی پیغمبری اور نبوت میں شک رکھتی تھی، مجھے شک و تردید تھی کہ آپ پیغمبر ہے، نبی ہے یا پیغمبر و نبی نہیں ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی خاتون نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اقرار شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ روایت قابل غور ہے، امیر کائنات کا مقام اور امیر کائنات کی عظمت اور پیغمبر سے سبقت نہ لینا اور سبقت نہ کرنا اور سبقت کرنے کے اثرات، یہ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیے۔ اب دیکھیں کہ امیر کائنات کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا، اللہ کے ہاں کیا ہے، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے۔ اب جنازہ لایا گیا برا ابن معمور کا، یا بشر ابن برا ابن معمور کا جنازہ لایا گیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھیں اور نماز جنازہ بجا لائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جنازہ دیکھا تو فوراً سوال کیا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی کے بارے میں سوال کیا، علی کے بارے میں پوچھا، علی کہاں ہیں؟ جواب میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ تھا قباء کے نزدیک، وہاں ان مسلمانوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی وہاں پر تشریف فرما ہو گئے ہیں اور ابھی مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے۔ رسول خدا نے جنازہ نہیں پڑھا اور تشریف فرما ہو گئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، وہی مجھ پر نازل فرمائی ہے کہ تب تک میں برا پر جنازہ نہ پڑھوں جب تک میرا بھائی علی ابن ابی طالب یہاں پر حاضر نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پوچھا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھنی ہے، علی کے انتظار کا فلسفہ اور علی کے انتظار کا سبب کیا ہے؟ اس منقولہ روایت کے یہ جملے یہاں پر موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ علی، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ میں جنازہ نہ پڑھوں، انتظار کروں، کیوں؟ تاکہ علی آ جائیں اور وہ کلام جو برا نے علی کے ساتھ، وہ گفتگو جو برا نے علی کے ساتھ کی ہے میری موجودگی میں، علی اس گفتگو سے درگزر فرما دے۔ علی آئیں اور علی اپنی زبان سے کہیں کہ میں نے درگزر کر دی ہے، اور یہ درگزر کرنا علی ابن ابی طالب کا برا سے یہ کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ یہ جو برا نے زہر کھایا ہے، زہر آلود غذا کھائی ہے اور اس کے نتیجے میں برا کی موت ہوئی ہے، یہ علی کا برا کی اس گفتگو سے درگزر کرنا برا کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا اللہ رب العزت۔ لہٰذا میں یہاں پر انتظار کروں گا تاکہ علی ابن ابی طالب آ جائے، اور علی ابن ابی طالب کے آنے کے بعد یہ علی کا درگزر کرنا، عفو کا مظاہرہ کرنا برا کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے۔ عجیب ہے، توجہ فرمائیے مومنین کرام، یہاں پر پاک پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ، برا نے جو علی ابن ابی طالب سے بات کی تھی آپ کی موجودگی میں اور یہ کہا تھا کہ آیا آپ رسول خدا کو بخیل شمار کرتے ہیں؟
برا مذاق کر رہا تھا. برا نے کوئی جدیت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بات نہیں کی تھی. برا نے مذاق کے عالم میں یہ بات کی تھی. اب جو مذاق کے عالم میں بات کی گئی ہے اس پر آیا خدا اس کی پکڑ کرے گا برا کی اور اس پر مواخذہ فرمائے گا؟ یا رسول اللہ، یہ مفہوم ہے، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے مطابق عجیب جملہ ارشاد فرمایا. کہا کہ اگر برا مذاق نہ کر رہا ہوتا اور سنجیدگی کے ساتھ علی سے اس انداز میں بات کرتا تو جتنے اعمال نیک برا بجا لایا تھا اللہ ان سب اعمال کو حبط فرما لیتا. میں جانتا ہوں برا نے مذاق میں علی سے یہ بات کی ہے، لیکن اگر سنجیدگی میں یہ بات کرتا تو اس کے سارے اعمال کو حبط کر لیا جاتا اور زمین و آسمان کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے یہ سارا سونے اور چاندی کی صورت میں ہوتا اور یہ سارا اس نے راہ خدا میں صدقہ کیا ہوتا، یہ سب بھی اس کا اللہ قبول نہ کرتا. رسول خدا تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پاک پیغمبر سے منقول جملہ یہاں روایت میں مجھے، رسول خدا تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جان لو علی برا کے بارے میں کوئی بغض و کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا. رسول تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے علی کے دل میں برا کے بارے میں کوئی بغض و کینہ نہیں ہے، اور علی جب آئے گا تو استغفار کرے گا برا کے حق میں اور اس کے مقام و منزلت جنت میں اس کی بلندی کے لیے دعا علی کرے گا. علی پیغمبر تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ علی کے دل میں کوئی بغض و کینہ نہیں ہے. اب اس ماجرا کے بعد رسالت مآب نے جنازہ نہیں پڑھا اور سرکار امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور سیدھے اس جگہ گئے جہاں پر برا کا یا بشر ابن برا ابن معرور کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور اس جگہ کھڑے ہو کر برا کے حق میں امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے اس روایت کے مطابق: اے برا، اللہ کی رحمتیں تیرے شامل حال ہو. اے برا، رحمت خدا تیرے شامل حال ہو. تو ایک ایسا مرد مومن تھا جو دنوں کو روزے کی حالت میں ہوتا تھا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. یہ امیر کائنات نے جملے ارشاد فرمائے. اس موقع پر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ قابل غور ہے مومنین کرام، اگر اموات میں سے، مر جانے والوں میں سے، اس دنیا سے گزر جانے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ رسول اللہ اور رسول اکرم کی نماز پڑھنے سے بھی بے نیاز ہے، یعنی اگر کوئی ایسا فرد ہو، اگر کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کے بارے میں کہا جائے وہ اتنا پاک ہے اور اتنا اس کا مقام بلند و بالا ہے کہ رسول اکرم اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے تو وہ برا ہے. برا وہ ہے کہ جو یہ کہا جا سکتا ہے اس کے حق میں کہ اسے رسول اکرم اگر نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. وجہ رسول اکرم نے فرمایا چونکہ علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام نے برا کے جنازے پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگی ہے وہ اتنا اثر رکھتی ہے، اس قدر اثر رکھتی ہے برا کے حق میں. اگر کوئی شخص ایسا ہو سکتا تو وہ جناب برا ہے. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد نماز پڑھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی تدفین کر دی گئی. یہ جملہ قابل غور ہے مومنین کرام. یہ روایت کسی خاص وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. سورہ حجرات کی پہلی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سمیع و علیم ہے. یہ اب توجہ فرمائیے گا، وہ جو محفل مجلس تعزیت تھی جناب برا کی، اس میں جو برا کے سوگوار تھے اور عزادار تھے اس کے خاندان والے، پیغمبر تشریف فرما ہوئے اور پیغمبر نے ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا: تمہیں مبارکباد دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہیں تعزیت و تسلیت پیش کی جائے. اب اس خاندان کے لوگ ہیں جس خاندان کا یہ برا یا بشر ابن برا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان کو پیغمبر خاتم مجلس تعزیت میں حاضر ہو کر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تعزیت کی بجائے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تعزیت پیش کی جائے. وجہ اس کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب روح
برا کو، بشر ابن برا ابن معرور کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا تو اس کا عجیب و غریب استقبال کیا گیا، عجیب و غریب ایک استقبال کیا گیا اس روح کا جب اس کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ بہشت کے دربانوں نے اس کا استقبال کیا، جنت کی حوروں نے اس کا استقبال کیا، اور یہ جملے کہے برا کی روح کو، مبارک ہو اے برا کی روح، اے برا کی روح تجھے مبارک ہو کہ رسول اکرم نے تیرے جنازے کے لیے علی کے آنے کا انتظار فرمایا۔ یعنی تیرا جنازہ پڑھنا تھا، لیکن تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ علی ابن ابی طالب کا انتظار کیا۔ علی آئے اور پھر علی نے آ کر تیرے حق میں مغفرت کی دعا مانگی۔ مبارک ہو تو کتنی مبارک ہے، کتنی مبارک روح ہے کہ رسول نے جنازہ پڑھنے کے لیے انتظار کیا، انتظار علی ابن ابی طالب کا کیا، اور جب علی آئے تو علی نے آ کر تیرے لیے دعا مانگی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا، اس روایت کے یہ جملے ہیں کہ اے بندہ مومن، اگر تیرے گناہ کسی قدر بھی زیادہ ہوں، صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں، پھر بھی علی کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان سب گناہوں سے کیا کیا ہے؟ تجھے معاف فرمایا ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو علی کی دعا کے نتیجے میں اس نے بخش دیا ہے۔ مومنین کرام توجہ فرمائیے، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے لیے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ایسا کام کرو کہ علی کی دعا کے مستحق بن جاؤ، اپنے اعمال ایسے کرو، اپنا کردار ایسا کرو کہ علی کی دعا تمہارے شامل حال ہو جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ علی کی نفرین اور بد دعا تمہیں شامل ہو جائے۔ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو ایسا بنا۔ وجہ پاک اس روایت کے مطابق پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ شخص علی جس کو نفرین کر دے گا، خداوند متعال اسے ہلاکت میں ڈالے گا۔ علی جس کے حق میں بد دعا کرے گا، خدا اسے نابود کر دے گا، ہلاک کر دے گا، اگرچہ اس کی حسنات اور نیکیوں کی تعداد اور مقدار مخلوقات خدا جتنی ہی کیوں نہ ہو۔ قربان جاؤں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور علی حیدر کرار پر، کہ جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اعمال کو ایسا کر دو، اپنے کردار کو ایسا کر دو، علی سے اپنی وابستگی اور تعلق کو ایسا کر دو، علی سے اپنی عقیدت و محبت و مودت کو ایسا کر دو، علی کے مکتب کی پیروکاری اس انداز سے کرو کہ علی تمہارے حق میں دعا کرے۔ اور خبردار ایسا کوئی کام نہ کرنا، علی کا بغض و کینہ دل میں نہ رکھنا، علی سے دوری تمہارے وجود کے قریب نہ، اس لیے کہ جس کے حق میں علی نفرین کرے گا، علی بد دعا کرے گا، اگر وہ مخلوقات خدا کے برابر بھی اعمال حسنہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اور جو علی کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گا، خدا اسے خوشبخت کرے گا، اگرچہ وہ گناہگار ہو، لیکن محبت علی کے نتیجے میں جب شفاعت کا مرحلہ آئے گا تو علی کی شفاعت کا یہ حقدار قرار پائے گا۔ یہ روایت اور یہ داستان بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور نقل فرمایا ہے۔ مومنین کرام، یہ ایک واقعہ ہے اور ایک روایت ہے کہ جو یہاں پر ذکر کی گئی کس حوالے سے کہ مولا امیر کائنات نے استشہاد کیا اور شاہد بنایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے برا آپ جو ہے وہ سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کھانا کھانے کے مرحلے میں، اور اخلاق کے بارگاہ مصطفی یہ ہے، ادب بارگاہ مصطفی یہ ہے کہ پیغمبر سے نہ گفتار میں آگے بڑھا جائے، نہ کردار میں آگے بڑھا جائے، نہ کھانے اور پینے کے مرحلے میں آگے بڑھا جائے۔ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں اور عرض کر کے آج کے اس ہم اپنے پروگرام کو اور اس درس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ لا تقدموا، یہ اس کے بارے میں اگر ہم تفصیلی بحث میں چلے جائیں، لا تقدموا سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ تقدم عملی ہے
اور صرف نیت کو شامل نہیں ہے، یا تقدم عملی کو بھی شامل ہے اور تقدم نیتی کو بھی شامل ہے، یہ بحثیں تفصیلی بحثیں ہیں، اس کی طرف ابھی ہم نہیں بڑھ رہے۔ 3 واقعات تاریخ کے صفحات سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے نقل کیے گئے ہیں، اور یہ ہماری اس آیت سے مربوط ہے۔ ایک روایت عبداللہ ابن سنان نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ معصوم کی خدمت میں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دعاؤں کے لیے التماس کیا، اور کہا کہ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے اور کبھی دخاطر ہوتا ہے، تو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی دعا جو ہے وہ تعلیم فرمائیے۔ مومنین کرام، یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا، امام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جب آپ پریشان حال ہو جائیں، جب آپ مشکلات میں ہوں، دل پریشان ہو، تو آپ یہ دعا اپنی زبانوں پر جاری کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ دعا امام نے تعلیم فرمائی تو میں نے جواب میں کہا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، خدا مقلب القلوب والابصار ہے، اس میں خدا کے مقلب القلوب والابصار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس طرح دعا پڑھو، اپنی طرف سے اضافہ مت کرو۔ اسماعیل ابن فضل ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کے مطابق صادق آل محمد سے یہ روایت ہے، امام نے اس روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ طلوع آفتاب سے پہلے اور 10 مرتبہ غروب آفتاب سے پہلے ہر بندہ مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرے۔ راوی کہتا ہے، اسماعیل ابن فضل کہتا ہے کہ میں نے یوں پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی۔ امام نے جواب میں یہ سن کر ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، شک نہیں ہے کہ خدا یحیی و یمیت بھی ہے، و یمیت و یحیی بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن تو دعا اس طرح پڑھ جس طرح میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، معصوم سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 روایت ہوگی۔ تیسری روایت علا ابن کامل، یہ صادق آل محمد کی خدمت میں اس روایت کے مطابق حاضر تھا، کہتا ہے کہ معصوم سے منقول جملہ، امام نے یہ فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ جملے اپنی زبانوں پر جاری کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملے اپنی زبان پر جاری کرو۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، میں نے ان کا تکرار کیا اور آخر میں کیا کہا، بیدہ الخیر، بیدہ الخیر، یہ اضافہ کر دیا۔ امام نے فرمایا درست ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہے، بیدہ الخیر، یہ جملہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن تو دعا اس طرح مانگ، اس طرح الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کر جس طرح میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مومنین کرام، یہ 3 روایات جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، کہ پہلی جو روایت ہے اس میں راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، والابصار، دوسری میں یمیت و یحیی کا اضافہ کیا، اور تیسری روایت میں بیدہ الخیر کا اضافہ کیا اپنی طرف سے، بغیر اس کے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہو۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام قصد رجا سے کر رہا ہے یا اس کو اس ذکر کا حصہ بنا کے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ معصوم سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تعلیم معصوم دے رہے ہیں، جتنے کلمات معصوم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں، تم اتنے ہی کلمات پر انحصار کرو، معصومین سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، عمل ہے تو عمل میں آگے نہ بڑھو، گفتار ہے تو گفتار میں آگے نہ بڑھو،
کردار ہے تو کردار میں آگے نہ بڑھو، تعلیم پیغمبر ہے، تعلیم معصوم ہے تو ان میں اس تعلیم پر انحصار کرو جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس دین تسلیم کا نام ہے جب معصوم اپنی بارگاہ میں کسی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو، اپنے صحابی کو جو محبت بھی رکھتا ہے، جو مودت بھی رکھتا ہے، وہ اجازت نہیں دے رہے اور سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے خدا ابصار بھی ہے، ہمیں پتہ ہے یحیی و یمیت و یحیی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے بیدہ الخیر بھی ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن تمہیں وہ کرنا ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ دین تمہاری مرضی کا تابع نہیں ہے، دین تمہاری خواہشات کا تابع نہیں ہے، دین میں اضافہ ہر کس و ناقص اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب اس کا دل چاہے، جو دل چاہے، جہاں دل چاہے، جب دل چاہے وہ دین میں اپنی مرضی کا اضافہ کرتا رہے۔ دین نام ہے تسلیم کا، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ لے کے آئیں اسے تھام لو اور جس سے رسول اللہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک قدم نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایک قدم ان سے پیچھے رہا جا سکتا ہے۔ جس طرح، جتنا، جہاں، جیسے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمائیں، ہم پابند ہیں کہ اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری سعادت بھی ہے، اسی میں خوشبختی بھی ہے، اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔